میں اس کے علاوہ یہ بات بھی عرض کروں، اس وقت بلوچستان میں 5ویں مرتبہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، 5واں ملٹری آپریشن۔ اس کا مطلب ہے 4 ملٹری آپریشن ناکام ہوئے ہیں، تبھی تو 5واں شروع کیا گیا۔ ملٹری آپریشن کب کامیاب ہوا؟ مشرقی پاکستان میں کیا تھا تو اس کو بنگلہ دیش بنایا ملٹری آپریشن، کراچی میں کیا تھا تو وہ الطاف حسین صاحب کراچی کے آپریشن کی تو بڑی مذمت کرتے ہیں، لیکن صوبہ سرحد اور بلوچستان کے آپریشن پر یا تو خاموش رہتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آواز کو مسلسل اٹھانا، گو امریکہ گو کے حوالے سے اس کو پوری چارج شیٹ فراہم کرنا اور تھمانا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بین الاقوامی سطح پر تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن کے بجائے مذاکرات کی میز بچھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں مذاکرات کس سے کیے جائیں؟ جس سے لڑ رہے ہیں آپ مذاکرات کیے جائیں۔ اگر کوئی پراکسی وار ہے، دشمن کوئی نہیں ہے، امریکہ کو دکھانے والی کوئی جنگ ہے جس میں ہم خود ہی قتل ہو رہے ہیں، تو اعتراف کریں کہ پراکسی جنگ۔ اگر طالبان کے خلاف ہے تو طالبان سے مذاکرات کریں۔ اور یہ جو مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن مسترانہ بات، کیا نام ہے شریعت والے ہمارے سوات کے، صوفی محمد صاحب، صوفی محمد صاحب بڑے قصوروار، اس لیے کہ وہ ملک کے آئین کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے اس ملک کے جتنے قوم پرست ہیں، سندھی قوم پرست ہو، بلوچ قوم پرست ہو، پشتون قوم پرست ہو، کوئی اس ملک کے آئین کو مانتا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، سب کے کنونشن میں قراردادیں منظور ہوتی ہے کہ اس آئین کو ہم نہیں مانتے، نئی صوبائی خود مختاری کو مانتے۔ اب 18ویں ترمیم پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو قصوروار صرف صوفی محمد ہے۔ یہ جو پرویز مشرف ہے، اس نے تو 2 مرتبہ آئین کو توڑا ہے، اس کو تو پروٹوکول دیتے ہیں آپ، VVIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو تو ملک سے باہر کر کے پروفیسر بنا دیا، ہر جگہ وہ لیکچر دیتا پھر رہا ہے۔ صوفی محمد بڑا قصوروار ہے، اس لیے کہ وہ آئین کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس لیے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ والا معاملہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گو امریکہ گو تحریک ان تمام چیزوں پر سے پردہ اٹھانے کی، یہ جو مسلسل سروے ہوئے ہیں پچھلے 3 گیلپ کے، ہم نے نہیں کرائے، گیلپ والوں نے کرائے، بین الاقوامی ایجنسی نے، 85، 86، 87% لوگ امریکہ کے مخالف، اس کی پالیسیوں کے مخالف، اس کی ظالمانہ کارروائیوں کے مخالف۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس گو امریکہ گو تحریک کا بھی اثر ہے کہ ذہنوں کی آبیاری کے لیے، دل و دماغ کی دنیا سے منکرات کے جھاڑ جھنکار اٹھانے کے لیے، معروف کی چمن بندی کے لیے، طاغوت کی فرما روائی، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، بآواز بلند پکار دینے کے لیے، منکر اعظم کے خلاف اٹھنے، جد و جہد کا پیکر بننے اور کشمکش کی اثر نو کوئی نئی داستان رقم کرنے کے لیے لوگ جا بجا تیار ہوئے ہیں۔ اور یہ سرویز میں اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کا ریفلیکشن، اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ناگزیر ہے کہ ملٹری آپریشن کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ امریکہ مذاکرات کر رہا ہے طالبان سے، وہ تو زیادہ خطرناک طالبان تھے نا، یہ تو کم خطرناک طالبان ہوں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اچھے طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، برے طالبان سے نہیں۔ یہ کس نے تفریق کی ہے؟ طالبان تو سارے ایک ہیں، ان کی تو قیادت بھی ایک ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ قیادت کون ہے اور کیسی ہے۔ جب مذاکرات کی باری آئی تو اس کے دلائل تلاش کرنے کے لیے، استدلال ریشنل فراہم کرنے کے لیے اچھے طالبان اور برے، لیکن خود ہماری فوج کے اندر یہ نقطہ نظر کب پیدا ہوگی؟ ہماری حکومت کب اس طرف آئے گی کہ فی الحقیقت ہمیں مذاکرات کی میز بچھانی چاہیے، ڈائیلاگ کی سیاست کرنی چاہیے؟ ہماری بندوقیں جو ہمارے سینوں پر تلی ہوئی ہیں، ہماری گولیاں جو ہمارے دل و دماغ میں پیوست کی جا رہی ہیں، اپنے ہی ملک کے شہریوں کو، فرزندان توحید، شمع رسالت کے پروانوں کو جن جن حوالوں سے بے کس اور دربدر کیا جا رہا ہے، لازم ہے کہ اس کے خلاف اٹھا جائے، لازم ہے کہ اس کے خلاف جد و جہد کی جائے، ممبر و محراب سے بھی کی جائے، سڑکوں پر نکل کر بھی کی جائے، میدان عمل کے اندر نکل کر بھی کی جائے، اور انشاءاللہ اسی جد و جہد کو کامیاب بھی ہونا۔
اسی کو انشاءاللہ نتیجہ خیز اور اسی مقصد کو انشاءاللہ پورا بھی ہونا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں ایک آدھ مثال عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو دہشت گردی ہے، دنیا اس تجربے سے بار بار پہلے گزر چکی ہے۔ ہم نے تو خود یہ دہشت گردی پیدا کی ہے، خود اپنے اوپر یہ لیبل لگا لیا ہے، خود ہم اس پر بڑے خوش ہیں کہ امریکہ ہم کو ڈالر دیتا ہے جب ہم لوگوں کو اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اس کی جو مثالیں ہیں، میں ایک آدھ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے نیلسن منڈیلا کا نام سنا ہو، جنوبی افریقہ کا نیلسن منڈیلا۔ اپنے زمانے کا وہ سب سے بڑا دہشت گرد شمار ہوتا تھا۔ 27 سال اس نے لگاتار جیل کاٹی، پوری دنیا کے اخبارات کی سرخیوں میں وہ سب سے بڑا دہشت گرد۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو جیل سے نکالا گیا، پھر اس سے لوگوں نے مذاکرات کیے۔ آج وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹ ہے۔ جس بین الاقوامی کانفرنس پہ نیلسن منڈیلا پہنچ جائے، وہ بین الاقوامی کانفرنس کامیاب ہو جائے، جس کو سب سے بڑا دہشت گرد کہتے ہیں۔ یاسر عرفات بھی پہلے دہشت گرد تھے، ساری دنیا ان کو دہشت گرد کہتی ہے۔ پھر ان کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا گیا، پھر ان سے نیگوسیشن اور ڈائیلاگ کیے گئے، اور دہشت گردوں کی فہرست سے نام نکال کر ان کو ڈیموکریٹ شمار کیا۔ اس کی پوری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کو اگر کسی کو ختم کرنا ہے، وہ سنجیدہ ہے اس میں، تو اسے مذاکرات کی میز بچھانی ہوگی، نقطہ نظر سننا ہوگا لوگوں۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر جو مسلم ایکسٹریمزم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مسلمان انتہا پسند، اس مسلم انتہا پسندی کی جڑیں کسی دین، ایمان، نظریے کے اندر نہیں، یہ حالات کی پیداوار ہے۔ آپ لوگوں کو دیوار سے لگا دیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، حقوق ان کے چھین لیں گے، ظلم کی طویل رات کو طویل تر کرتے چلے جائیں گے، لوگ رد عمل کا شکار ہوتے ہیں، لوگ مشتعل ہو کر میدان عمل کے اندر نکل آتے ہیں۔ اس لیے یہ ایکسٹریمزم کسی نظریے کی کوکھ سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ حالات کو آپ بدلیں گے۔ اوباما نے اس بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ جب تک افغانستان، پاکستان اور اس پورے ریجن کے اندر دہشت گردی ہوگی، ایکسٹریمزم ہوگا، اس وقت تک ہم بھی وہاں رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک امریکہ اور اس کی فوجیں جب تک یہاں رہیں گی، اس وقت تک ایکسٹریمزم پرورش پاتا رہے گا، اس لیے کہ ہمارے حکمران سارے بے غیرت، ہماری فوج دشمن کے کام آ رہی ہے۔ لوگوں میں اگر رد عمل پیدا نہ ہو تو لوگ یا تو بالکل مر جائیں، فنا کے گھاٹ اتر جائیں، یا ان کی غیرت رخصت ہو جائے، تبھی یہ ماجرا پیش آ سکتا ہے کہ لوگ رد عمل کا شکار نہ ہو۔ اس لیے ایسے تمام لوگوں کو بھی قیادت فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ قیادت اہل علم ہی فراہم کر سکتے ہیں، علماء کرام ہی پر یہ اعتماد لوگ کر سکتے ہیں، اور میدان عمل میں دور تک رہنمائی کرنا، مسلسل منزل کی طرف چلنا، یہ ہم سب کے اوپر فریضہ ہے